ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. کیا غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 کے ضمن میں چند باتیں جانتے ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان کی طرف. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور بے شک اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف. خاشعین للہ، وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے. خاشعین للہ، ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے لیے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے سودے نہیں کرتے حقیر سی پونجی کے بدلے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے عوض وہ تھوڑی قلیل پونجی نہیں لیتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں ہی کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی 199 نمبر آیت یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اس کے بعد صرف ایک آیت ہے. اس کا شان نزول تفسیر ساوی نے بھی بیان کیا، تفسیر تبصرہ میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جس کا اصل نام اسما تھا، اسما کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دیا، اس کی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. غائبانہ تعارف ہوا اور اس نے اسلام کو قبول کیا، جس کے بہت اچھے اثرات اس کی ریاست میں ہوئے. جس وقت اس کا وصال ہوا تو جبرائیل امی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ نجاشی کی نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے بھی صحابہ کو ایک میدان میں جمع کیا. جبریل امی نے اللہ کے حکم سے تمام حجابات دور کر دیے اور رسول کریم علیہ السلام کے سامنے نجاشی کی میت. یہاں سے کچھ لوگ یہ معنی بھی اخذ کرتے ہیں کہ جی غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، جبکہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی خصوصیت تھی. حضور علیہ السلام نے صرف نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور وہ بھی غائبانہ نہیں، بلکہ اللہ نے حجابات دور کر دیے اور ان کی میت سامنے تھی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ مسلمان تھے، ان کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں کہ اللہ نے ان کی قبر پر نور نازل کرتا ہے. کیونکہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو بعض منافقین نے ادھر ادھر کی باتیں کی، جی اہل کتاب کی بھی یہ جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو حضور رحمت عالم علیہ السلام کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ آیات کا دندہ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے رب کے ہاں اجر ہے. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ عبداللہ ابن سلام کے حوالے سے نازل ہوئی. اس آیہ مقدسہ میں ایک تو یہ کہا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری چیز صرف ایمان ہی نہیں
بلکہ جو حضور رحمت عالم علیہ السلام کی طرف کتاب یعنی قرآن نازل ہوا اس پر بھی یقین، اور تیسرا پہلی کتابوں پر بھی یقین، اور چوتھی چیز خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، خود کو چھوٹا سمجھنے والے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ خشوع وہ خوف ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دلوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں کہ خشوع و خضوع یہ ہوتا ہے کہ خود کو بڑا نہ سمجھا جائے، تکبر نہ کیا جائے، یہ ہوتا ہے خشوع خضوع۔ اور پانچویں چیز جو ان آیات میں بیان کی کہ وہ آیات کی تعظیم بھی کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ دنیا کے داموں کے بدلے میں آیات کے سودے نہیں کرتے، وہ معاشی دھندے میں مبتلا نہیں ہوتے، معاشی دھاندلی نہیں کرتے، وہ رذیل مال کے بدلے میں اوصاف نبوی کو نہیں چھپاتے۔ اور پھر آخر میں کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔